بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی بھوک لگی ہے۔ وہ منی کو سلا رہی تھی جب مزمل اندر داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، فریج سے کچھ نکال لو۔ اس کو آہستہ بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، امی فریج بند ہے۔ مزمل نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو واقعی فریج کو تالا لگا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب ہی بھابی کچن میں داخل ہوئی۔ بھابی فریج کی چابی کدھر ہے؟ کیونکہ وہ مزمل کو بھوک لگی ہے۔ اس سے پہلے اس نے کسی سے وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی، یہ مزمل کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگتی ہے۔ جب دیکھو اس کا منہ چلتا رہتا ہے۔ دوپٹے سے بندھی چابی سے فریج کھولتے ہوئے بھابی نے کہا، یہ لو ڈبل روٹی کا ایک پیس۔ اسے پکڑا کر بھابی چلی گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑتے پیس کو حیرت سے دیکھا۔ وہ مزمل کا ہاتھ پکڑے ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے منی کی زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو منی نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے منی کو اٹھایا۔ شکر ہے اسے چوٹ نہیں آئی۔ منی کو سلانے کے بعد وہ بھابی سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی۔ بھابی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہاں منی نیچے گری ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولی۔ اسے بھابی سے یہ امید نہ تھی۔ اگر وہ نہ آتی تو۔ دیکھو ردا بی بی، میں کوئی اتنی فارغ نہیں ہوں کہ تمہاری بیٹی کو سنبھالتی پھروں۔ وہ تو سیر سپاٹے کو نکل پڑتی ہو اور مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ بھابی غصے سے بولی۔ بھابی میں مزمل کو اسکول سے دینے گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آواز اس کی حلق میں پھنس گئی۔ وہ کب ایسی باتوں کی عادی تھی؟ او بی بی معاف کرو مجھے، مجھ سے نہیں سنبھلتے تمہارے بچے۔ ایک تو ان کو اپنے گھر میں رکھے، اوپر سے میڈم کے بچے بھی سنبھالے۔ آخری الفاظ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہے۔ وہ اپنی جگہ پہ جم گئیں۔ وہ دو بہن بھائی تھے۔ ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ ابا اماں نے ان دونوں کی شادی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ بھائی کی شادی پھپھو زاد سے ہوئی تھی اور اس کی شادی ابا نے اپنے مرحوم دوست کے بیٹے احمد سے کی تھی۔ احمد کی والدین بھی حیات نہ تھیں، صرف اس کی جیٹھ اور دیور تھے جو شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد وہ دونوں احمد کے ذاتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ردا کو زندگی اور بھی حسین لگنے لگی۔ احمد نہ صرف اس کا خیال رکھتا تھا بلکہ اس کے میکے والوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ جب اماں ابا کا انتقال ہوا تو اسے لگا کہ اس کا میکا ختم ہو گیا ہے، لیکن بھائی نے اس کے میکے کا مان قائم رکھا۔ وہ اور احمد جب بھی بھائی کے گھر جاتے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جاتے۔ جب وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتی تو بھتیجے بھتیجی کے لیے بھی ضرور کچھ لیتی۔ اکثر بھابی ان سے قرض لیتی لیکن کبھی واپس نہ کیا۔ بھابی ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارے بھائی کو اچھی تنخواہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتی، تو اس کے آنے پر اہتمام کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ہنس کر کہتی کہ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان کا پیار ہی کافی ہے۔ پھر پتہ نہیں ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ احمد کو کینسر ہو گیا۔
اس نے تمام جمع پونجی احمد کے علاج پر لگا دی، گھر تک بیچ دیا، مگر احمد نہ بچ سکا۔ وہ اس کو اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ سسرال والوں نے احمد کے انتقال تک اس کا ساتھ دیا، پھر انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ پھر میکے آ گئی۔ شروع میں بھابھی کا رویہ بہتر تھا، پھر پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا۔ بھائی صبح کے شام کو آتے، ایسے میں وہ انہیں کیا پریشان کرتی۔ بھابھی کا موڈ ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مزمل کو اسکول لے جانے اور واپس لے آنے کے اوقات میں وہ منی کو بھی ساتھ لے جانے لگی۔ بھتیجے اور بھتیجی کو وہ خود پڑھاتی تھی۔ اگر کبھی بچے آپس میں لڑ پڑتے تو وہ مزمل کو ہی ڈانٹتی، پھر بھی بھابھی خوش نہ تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، دونوں نے مل کر مزمل کو دھکا دیا، مزمل کا سر پھٹ گیا۔ تب پہلی دفعہ اس نے دونوں کو ڈانٹا، ان کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس کی بھتیجی بولی، ایک تو ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور اوپر سے ہمیں ہی ڈانٹ رہی ہے، ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ تم نے میرے بچوں پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری اتنی ہمت۔ اس سے پہلے وہ بھابھی سے بات کرتی، بھابھی خود اس کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے اس الزام پر ان کا دماغ گھوم گیا، یعنی حد ہی ہو گئی، میں نے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف ڈانٹا ہے، وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے مزمل کو دھکا دیا ہے۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، ابھی ڈاکٹر کو چیک کروا کے لائی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تو بیوے تمہارے بیٹے نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ بھابھی کسی طور پر اپنے بچوں کو غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مزمل بہت تمیزدار بچہ ہے۔ ہاں بھئی، ایک تم تمیزدار اور ایک تمہارے بچے، ہم سب تو جاہل ہیں۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بول رہی تھی۔ کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اس کے آگے بچی رہتی تھی۔ اب بہت ہو گیا، بھائی سے بات کرنا پڑے گی، اس نے دل میں سوچا۔ 2 دن سے بھابھی اور اس کی بات چیت بند تھی۔ آج ناشتے کے ٹیبل پہ اس نے بھائی سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، میں نے بھی کچھ کہنا ہے تم سے۔ بھائی جواباً بولے، آپ پہلے کہہ دیں، ردا تم مزمل کو اس اسکول سے ہٹوا دو، میں اتنی فیس نہیں ادا کر سکتا۔ بھائی، مزمل کے 2 مہینے بعد فائنل ایگزامز ہیں، اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ بھائی کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کون سا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، سال ضائع ہونا کون سا بڑی بات ہے۔ بھابھی نخوت سے بولی، بھائی پلیز، 2 مہینوں کی بات ہے، پھر میں مزمل کو فواد والے اسکول میں داخل کروا دوں گی۔ بھابھی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بھائی سے بولی، او بی بی، بتایا ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ مرتے ہوئے شوہر پر سارا پیسہ لگا دو؟ بھابھی کے اس طرح کہنے پر اس نے بھائی کی طرف دیکھا، شاید وہ کچھ کہہ دیں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ فواد کے اسکول میں بھی مزمل کا داخلہ ممکن نہیں ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، مستقبل کا سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بھائی بھابھی ہمیشہ یہ کہتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ بھائی بھابھی کا رویہ دیکھ کر اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اب یہاں زیادہ دن تک نہیں رہ سکتے۔ اگر لوگوں کے خوف سے وہ ان لوگوں کو رہنے بھی دیں تو ان کا سلوک، اگر وہ اسکول اور ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی تب بھی بچوں کی فیس اور باقی خرچہ، یہ سب مشکل ہے۔ تو وہ کیا کرے آخر؟
تبھی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، مجھے وراثت میں اپنا حصہ چاہیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ اچانک بولی۔ جواباً بھائی بھابھی نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے ردا بیٹا، تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ تمہارے بھائی تو ساری رات نہیں سو سکے۔ تمہیں ناراض جو کر دیا تھا۔ انہوں نے بھابھی سنبھل کر بولی، ساتھ ہی بھائی کو کونی مار کر آپ بھی کچھ بولے۔ ہاں بیٹا، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بھائی جلدی سے بولے، وہ اگر پہلے والی ردا ہوتی تو ضرور ان کی باتوں میں آ جاتی، لیکن اب نہیں۔ بھائی مجھے میرا حصہ چاہیے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی، اور اگر نہ دیں تو۔ اب بھابھی اپنے اصل روپ میں آ چکی تھیں۔ 1 منٹ نہیں لگایا آپ نے اپنی اوقات دکھانے میں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تمیز سے بات کرو، بڑی ہے تم سے۔ بھائی غصے سے بولے، چلیں تمیز سے کہہ رہی ہوں، مجھے میرا حصہ دے دیں، نہیں تو میں کیس کر دوں گی۔ شرم کا مقام ہے، باپ جیسے بھائی پر تم کیس کرو گی، اور بی بی کیس کے پیسے ہیں تمہارے پاس۔ بھابھی استحساس انداز میں بولی۔ بھائی تو بیگم کو آگے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے ماں جائے سے یہ امید نہ تھی۔ آنسو اندر رت کھیل کر وہ مضبوط انداز میں بولی، احمد کے ایک دوست وکیل ہیں اور وہ یہ کیس بغیر فیس کے لڑنے کو تیار ہیں۔ اس دنیا میں اچھے لوگ باقی ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، کیونکہ آج ہم لوگ مزمل کے بنائے ہوئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرا اپنا گھر جب میں بھائی کے گھر سے نکلی تھی تو اس کے بعد کی زندگی آسان نہ تھی۔ تمام رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا، کیونکہ میرے اس قدم سے ان کی لڑکیاں بھی باغی ہو سکتی تھیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے محلے میں کپڑوں کی دکان کھولی۔ میں سستے سے سستا کپڑا خریدنے کے لیے پورا شہر گھومتی، ساتھ منی بھی ہوتی، لیکن میں نہ گھبرائی۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ کیا ہوا اگر مجھے میرے اپنوں نے چھوڑ دیا؟ مجھے ایسے اپنے چاہیے بھی نہیں جو مجھے اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کریں جو مجھے میرے رب نے دیا، کیونکہ یہ معاشرہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے ہم عورتوں سے قربانی مانگتا ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ذلت سہ لو لیکن اپنا حق نہ لو۔ میں نے اپنا حق لیا، تبھی تو میرے بچے آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، نہ خود برداشت کریں۔